نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذی هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سورۃ التوبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے میں ہمارے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کی آیات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان آیات کے تاریخی حقائق، اس کے واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور ان آیات کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پس منظر نہیں پتہ ہوگا تو یہ ایکچولی سورہ توبہ جو ہے وہ کئی خطبات پر مشتمل ہے، اور ان میں جو ہر ایک خطبہ ہے اس کا جو ہے الگ الگ پس منظر ہے، اور یہ جو آیات ہیں وہ الگ الگ پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ جب تک ان مختلف خطبات کے پس منظر اور زمانہ نزول کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کا اگر ہم الگ الگ درست اندازے سے ہم نہ سمجھیں گے تو اس صورت کا جو ہے اور ان آیات کو سمجھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنا اور تشریح کرنے کے لیے اس کا پس منظر، ہر آیت کا جو ہے وہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے، تو ہی ہم صحیح طور پر اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ورنہ یہ مشکل کام ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس صورت کی تفسیر کو کرتے ہوئے پوری احتیاط سے تحقیق نہیں کی تو وہ خود بھی مغالطوں کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کا باعث بنے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کی یہ صورت جو ہے وہ مشکل ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی محتاط تحقیق اور گہرے تدبر کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو پہلو ہیں۔ بعثت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی یا رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کون کون سے دو پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر پیغمبر کو ایک خاص علاقے اور خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھی آپ اس کی طرف بھی رسول بنا کر آئے تھے، اور قیامت تک پوری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بنا کر آئے تھے۔ یعنی آپ عرب کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے اور تمام عالم کے لیے بھی رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو یہ فضیلت جو ہے وہ تمام انبیاء اور رسول میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا تھا، ایک بعثت خصوصی اور ایک بعثت عمومی۔ بعثت خصوصی یعنی جو صرف عرب کے لیے تھی، عرب کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اہل عرب کے لیے، اور دوسری بعثت عمومی جو پوری عالم کے لیے تھے، پوری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ آپ کی بعثت کے ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے سورہ التوبہ کی آیات میں سے ایک بڑی خوبصورت تقسیم ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس صورت کے بھی بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی، یعنی آپ خاص صرف عرب کے لیے جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس پہلو میں آپ پر جو آیتیں اتری اور اس پہلو میں جو آپ کے لیے احکامات ہیں وہ ہیں، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے، یعنی عام پورے عالم کے لیے آپ جو نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ اس صورت میں ان دونوں حصوں کے موضوعات اور مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان دونوں یعنی خصوصی بعثت خصوصی کو سمجھا جائے، یعنی عرب کے لیے جو آپ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے وہ سمجھا جائے، اور ایک آپ یہ سمجھا جائے کہ دنیا کے لیے جو آپ نبی تھے، رسول تھے، یعنی رہتی دنیا یعنی قیامت تک آپ پورے عالم کے لیے نبی ہیں۔ تو یہ دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب بعثت خصوصی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خصوصی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی جو
نبوت تھی، رسالت تھی، خصوصی جو تھی مشرکین عرب یا بنی اسماعیل کی طرف بھیجی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے اندر رہ کے خود ان کی زبان میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور ان کو آخری حد تک اتمام حجت بھی کر دی۔ اتمام حجت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، اللہ نے ہدایت کے لیے ان کے پاس کتاب بھیجی، ان میں رسول بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تبلیغ کی، 13 سال ان کے اندر مکہ میں رہ کے تبلیغ کی، اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اتنا عرصہ ان کو دیا گیا، یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان تک پہنچی، نبی ان تک پہنچی، اللہ کے تمام احکامات ان تک پہنچے، یعنی ایک ایک چیز، یعنی حجت تمام کر دی گئی۔ پھر اللہ کا یہ قانون ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قانون کا جب نفاذ اس عمل میں آتا ہے، جب کسی قوم کی طرف کوئی نبی بھیجا جاتا ہے اور رسول کی اس دعوت کے سلسلے میں ان کی جو قوم ہے، اس قوم جو ہے رسول کی دعوت کو رد کر دیتی ہے، اور تو پھر اللہ کا اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مشرکین عرب پر جو عذاب استحصال کی نوعیت جو تھی، وہ پہلی قوموں کی میں جو ہوئی تھی، عذاب جو نازل ہوا تھا اس سے مختلف تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قوموں پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا تھا، قوم شعیب پر، قوم نوح پر، قوم عاد پر کس طرح کا ہوا تھا۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ ان سب پر جو قوم آیا وہ آسمانی عذاب تھا۔ ان قوم پر جو عذاب کی نوعیت تھی نا، وہ مختلف تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب وغیرہ جو تھی، ان پر اللہ کی طرف سے، اور قوم فرعون، ان کی جو تھی وہ آسمانی عذاب نازل ہوا تھا۔ پیغمبر اور جو نیک لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو لوگ رہ گئے تھے بد لوگ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور نیک لوگ جو اس وادی سے نکل گئے تھے، انہوں نے وہ عذاب آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ قوم جو لوگ بد لوگ تھے، جو نافرمان لوگ تھے، وہ اس قوم میں جو ہے اس عذاب میں وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ پھر دوسرا تھا قوم موسیٰ جو تھے، ان پر جو یعنی موسیٰ کی قوم کے جو فرعون تھا، اس پر جو عذاب آیا وہ قوم موسیٰ نے دیکھا۔ وہ ایسے کہ قوم موسیٰ نے سمندر پار کر لیا تھا، اور فرعون جو ہے اس کو وہ سمندر میں اپنے سامنے غرق ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا۔ اب یہاں تیسری شکل جو ہے وہ عذاب کی، وہ قریش مکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ اور منکرین رسول، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دیا۔ یعنی جیسے ان کو آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ان کا جو عذاب کی نوعیت تھی وہ مختلف تھی۔ یعنی یہ تھا کہ جو پہلے آپ نے دیکھا جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو جو شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے جو سردار مارے گئے، وہ انہی مومنین اور مسلمانوں کی ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ کار ان کے لیے اور تھا کہ یہ انہی مسلمانوں کی جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، انہی کے ذریعے ان کو یعنی عذاب دیا۔ یعنی کہ اب یہ تھا کہ اب پہلی قسط تو یہ تھی کہ جنگ بدر میں ان لوگ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کے قریب جو سردار مارے گئے، یعنی ایک عذاب، پہلا عذاب یہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد یہ دوسرا عذاب ہے، یہ جو اب جو نازل ہو رہا ہے سورۃ توبہ کی شکل میں جو ہے وہ دوسرا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ پا لیا، دین کو غالب کر دیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اقامت دین کا عملی نقشہ یعنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل گیا اور جلوہ افروز ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیات طیبہ میں پورے عرب میں جو ہے اسلام پھیل گیا، اور اسلام جو ہے مکہ مکرمہ جو ہے وہ اسلام کا دارالاسلام بن گیا، جو مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا سینٹر بن گیا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی ہے۔ بعثت عمومی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے ہے۔
اس سلسلے میں دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد فرمایا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبلغ یا داعی عرب سے باہر نہیں بھیجا، بلکہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ جزیرہ نما عرب تک مرکوز کر رکھی تھی اور اپنے تمام وسائل اسی خطے میں دین کو غالب کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یعنی آپ کی ساری جو توجہ تھی اور تمام جو آپ کی جنگیں تھیں وہ جزیرہ عرب کے اندر ہی تھی، اور یہیں پر آپ جو ہے وہ دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی آپ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوس کامیابی ملی، اور یعنی قریش کے ساتھ آپ کی جو ایک ٹریٹی ہوئی صلح حدیبیہ کی شکل میں، اس میں جو ایک امن کا آپ لوگوں نے عہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد سائن کیا، جس کی وجہ سے 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوئی، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ دین کو جو ہے عرب سے باہر پھیلایا جائے، اور اس جو صلح نامہ ہوا تھا اس کو قرآن نے سورۃ فتح کی پہلی آیت میں اس کو فتح مبین قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد یعنی 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورے عرب کے باہر جو ہے مختلف بادشاہوں کو سلاطین اور عمرا کی طرف خطوط بھیجنا شروع کیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرما رواؤں کو خطوط لکھے ان میں سے قیصر روم، ایران کے بادشاہ کسریٰ، مصر کے بادشاہ مقوس اور حبشہ کے بادشاہ جو اس وقت تھے نجاشی، یہ عیسائی حکمران اس نجاشی کا جانشین تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جن کے غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، چاروں خطوط کے جو اصل متن کے ساتھ اصل شکل میں دریافت ہو چکے ہیں یہ خطوط، اور ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خطوط کے رد عمل کے طور پر سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جنگ موتا، جنگ تبوک کی صورت میں نکلا۔ بہرحال ان تمام حالات اور واقعات کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی یعنی تمام عالم کے لیے جو آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس سے ہے، جس کی دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہو گیا تھا، اور پھر حجت الموقع کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں یعنی حجت الوداع جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حج کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فریضہ امت کے ہر فرد کی طرف منتقل فرما دیا۔ چنانچہ اب تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کو دعوت تبلیغ اور اقامت دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ اس کا ایک سمجھنے کی ہسٹوریکل یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا پس منظر کیا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ الخیر۔